أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Online Muslim Madrasa. Learn Quran and Islamic knowledge. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کے ذریعے اپنے قرآن کو درست کر رہے ہوں گے. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی عربی کے حروف کو ادا کرنا سیکھا ہے آپ نے اس کی اچھے سے مشق کرنی ہے. تو آئیے ہم آج عربی کے اگلے حروف کو ادا کرنا سیکھتے ہیں. آج کا حرف ہے واو. واو کی آواز کو آپ بہت ہی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ واو کی آواز عربی کے کسی اور حروف کے ساتھ نہیں ملتی ہے. اب اگر ہم واو کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں تو واو کی آواز کب نکلے گی؟ جب آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ آپس میں ملائیں گے. وا وا واو. جی واو کی آواز کو بھی باریکی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. آپ نے اس کو واو 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 ادا نہیں کرنا ہے. اب اگر ہم واو کی شکل کے اوپر دھیان دیں تو واو کی شکل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ واو کی شکل عربی کے دوسرے حروف کے ساتھ ملتی ہے. اس سے پہلے جو ہم نے عربی کے دو حروف پڑھے ہیں پچھلے لیسن میں فا اور قاف، واو کی شکل بھی ان دونوں حروف کے ساتھ ملتی ہے. واو کا اگر آپ ہیڈ دیکھیں، سر دیکھیں تو گولائی کی شکل میں ہے. اسی طرح پچھلے دو حروف کی شکل بھی واو کی طرح ان کا سر گولائی کی شکل میں تھا. لیکن پچھلے حروف اور واو میں یہ فرق ہے، واو کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے. تو جب بھی آپ راؤنڈڈ شیپ کو دیکھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوگا تو آپ نے کون سی آواز کو ادا کرنا ہے؟ واو. جی آپ اس کی اچھے سے مشق کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلدی ادا کرنا سیکھ جائیں گے. اب ہم نیکسٹ عربی کے حرف کو سیکھتے ہیں. نیکسٹ حرف ہے ہا. ہا کی آواز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس حرف کی آواز عربی کے دوسرے حرف کے ساتھ ملتی ہے. اب اگر ہم ہا کے نکلنے کی جگہ کے اوپر دھیان دیں تو ہا کی آواز ہماری حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ شروع والا، دوسرا حصہ درمیانی اور تیسرا حصہ جہاں پہ ہماری یہ گردن ختم ہو رہی ہے. یہ تیسرا حصہ حلق کا جو کہ ہمارے سینے کے نزدیک ہے، اس سے ہا کی آواز ادا ہوگی. تو آپ اس جگہ کے اوپر اگر آپ انگلی رکھیں اور اس کو تھوڑا سا دبائیں، ہا. جی اور ہا کی آواز باریکی کے ساتھ ادا ہوتی ہے. آپ نے اس کو موٹا کر کے نہیں ادا کرنا جیسے ہا. تو آپ باریکی کے ساتھ آواز کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شروع میں آپ کی آواز حلق کے آخری حصے سے آئے گی اور اس کے بعد منہ کے خالی حصے سے آواز آئے گی. جیسے ہا آ کی آواز میں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں آ. اسی طرح ہا کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. جی اب اگر ہم ہا کی شکل کو دیکھیں تو ہا میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. ہا کی مختلف اشکال ہیں جو کہ ہم اگلے لیسن نمبر 2 کے اندر سیکھیں گے. جی اب ہم عربی کے نیکسٹ حرف کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ حرف ہے
حمزہ حمزہ جی حمزہ کی آواز بھی پچھلے حرف کی طرح حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے. حمزہ حمزہ جی. اب اگر ہم حمزہ کی شکل کو دیکھیں تو حمزہ کا سر نوکیلا ہے, نوکدار ہے, ٹھیک ہے, اور حمزہ کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے. حمزہ کی شکل کو بھی دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ حمزہ کی شکل بھی عربی کے دوسرے حرف کے ساتھ ملتی ہے, اس لیے آپ کو حمزہ کی شکل کے اوپر بہت دھیان دینا ہوگا. حمزہ کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے جو سر ہے وہ نوکیلا ہے. حمزہ میں یہ یاد رکھیے گا, قرآن میں آپ کو حمزہ ہمیشہ کسی اور حرف کے ساتھ جڑا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اس سے آپ حمزہ کی شکل کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ حمزہ ہمیشہ جو ہے وہ اکیلا لکھا ہوگا, وہ کسی بھی حرف کے ساتھ جڑا ہوا اس طرح نہیں ہوگا. ہمیشہ تھوڑا سا جو فاؤنٹ ہوگا اس میں تھوڑا سا گیپ ہوگا. حمزہ کے آگے یا پیچھے کوئی بھی حرف ہوگا تو ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ہوگا. حمزہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ جڑا ہوا اس طرح آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. جی اب ہم نیکسٹ عربی کے حرف کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ حرف ہے یا. یا کی آواز کو بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ یا کی آواز عربی کے کسی اور حروف کے ساتھ نہیں ملتی ہے. جن حروف کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہے ان کو آپ بہت آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں کہ یا کی آواز کہاں سے نکلتی ہے, یا کی آواز کب نکلے گی جب آپ اپنی زبان کے درمیانی حصے کو منہ کی چھت کے ساتھ لگائیں گے. یا درمیانی حصے کو منہ کی چھت یعنی منہ کا اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ لگائیں یا, اور اس کے بعد وہی جو میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں آ کی آواز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, اپنے منہ کو کھولنا ہے. یا مطلب آواز باریکی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے موٹا کر کے ادا نہیں کرنا. جیسے یو ہونٹوں کو گولائی کی شکل کے اندر نہیں لے کر آنا, تو آپ نے منہ کو کھولنا ہے. یا جی, تو یا کی آواز باریکی کے ساتھ ادا ہوگی. اب اس کے بعد اگر ہم یا کی شکل کو دیکھیں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یا کی شکل دوسرے عربی کے حروف کے ساتھ ملتی ہے. تو یا میں ہمیشہ 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں. یا کے 2 نقطے ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ حرف کے نیچے 2 نقطے دیکھیں گے تو آپ نے یا کی آواز کو ادا کرنا ہے. عربی کے کوئی کسی اور حرف کے نیچے 2 نقطے نہیں ہوتے ہیں, صرف یا کے نیچے 2 نقطے ہیں. تو اس سے آپ آسانی سے اس کی شکل کو پہچان سکتے ہیں. جی تو اب میں ان 4 حروف کو دہراتا ہوں تاکہ آپ ان کی اچھے سے مشق کر سکیں. واو, ہا, حمزہ, یا. جی آپ ان 4 حروف کی اچھے سے مشق کیجئے گا, انشاءاللہ العزیز آپ بہت جلدی ان کو ادا کرنا سیکھ جائیں گے. ان 4 حروف کے ساتھ ہمارے عربی کے تمام حروف کی ادائیگی مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر میں ایک آپ کو کمپلیٹ ان تمام عربی کے حروف کی ادائیگی کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا. تو آپ ان تمام حروف کو ایک ساتھ ادا کریں گے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کون سا عربی کا حرف دوسرے عربی کے حرف کے ساتھ
میچ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم اگلے لیسن کو شروع کریں گے جس میں آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ ان حروف کی مختلف اشکال کون سی ہیں. تو آپ تب تک کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جلدی سے جلدی قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.